اب آ رہی بچوں آواز؟ بچوں اب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اوکے چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم پھر سے اسٹارٹ کریں کیا؟ ہم اسٹارٹنگ سے شروع کرتے ہیں، چلیے۔ کوئی بات نہیں، سوری، معافی چاہتی ہوں آپ سے۔ ہم پڑھ رہے تھے فعل۔ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ فعل پڑھ رہے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے فعل۔ تو فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل ہندی میں کہا جاتا ہے کریا، اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ورب۔ یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ فعل جو ہے وہ، فعل کی جمع کیا ہے؟ فعل کی جمع، یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے، اس کو ایسا اسٹار بنا کر لکھ لیجیے گا۔ فعل کی جمع ہوتا ہے افعال۔ افعال جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل کی جمع ہے، افعال۔ اس کو ٹھیک سے لکھ دیتی ہوں۔ اور یہ فعل جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فعل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب ہم فعل کی تعریف دیکھیں گے، وہ آپ اچھے سے سمجھیے گا کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل کی تعریف: جس سے کسی چیز کا ہونا یا کرنا، کسی چیز کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ سمجھا جائے یا پایا جائے، پایا جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ اسے فعل کہتے ہیں۔ جس میں کسی بھی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ یہاں زمانے سے مراد کس سے ہے؟ وقت سے ہے۔ کس سے؟ وقت کے ساتھ پایا جائے۔ جیسے میں نے، ایک تو ہو گیا کوئی آیا گیا، اس میں کوئی کام ہوا، کام کا کرنا۔ اب میں کل بازار گئی، میں 2 دن پہلے اسکول گئی تھی، میں نے 2 دن پہلے کلاس لی تھی، تو اس میں وقت کے ساتھ آپ کو کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اب کسی کام کو بھی فعل کہا جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ اس کو میں یہاں پہ رب کر دیتی ہوں۔ کسی ایک تعریف اور ہے فعل کہ کسی کام کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں آپ، کھانا، سونا، جانا، آنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل۔ اب کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی شخص تو کر رہا ہوگا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، یہاں لکھ لیجیے، کام کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مفعول کہلاتا ہے۔ سوری فاعل کہلاتا ہے۔ کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے۔ جو کوئی کام کر رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ فاعل کہلائے گا۔ کیسے؟ مثال دیکھیں اس کی، حامد اسکول گیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس میں حامد فاعل ہو گیا۔
سائمہ نے کلاس لی. یہ کیا ہو گئی؟ فاعل ہو گئی. اب اس کے بعد جب کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اثر کسی نہ کسی پر تو پڑے گا ہی، تو اسے ہم کہتے ہیں مفعول. کیا کہتے ہیں؟ مفعول. جس پر کام کا اثر پڑے، جس پر کام کا اثر ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مفعول کہتے ہیں. تو فعل جو ہے، جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں آپ. اس کی مثال ہو جائے گی حامد نے روٹی کھائی. تو کھانے کا حامد اس میں کیا ہو گیا؟ حامد اس میں ہو گیا فاعل. روٹی یہ ہو گیا مفعول. اور کھائی، کھانا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. تو فعل جو ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں فعل میں؟ تین چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ فعل، اس کے بعد جو کام کو کر رہا ہے وہ فاعل، اور جس پر کام کا اثر ہو اسے ہم کہتے ہیں مفعول. تو فعل میں پائی جاتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ فعل جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فعل عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اردو جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. تو فعل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے افعال. گڈ. اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ افعال ہوتا ہے. اب فعل کی تعریف لکھنا ہے آپ کو. تو جس سے کسی بھی چیز کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ پایا جائے اسے ہم فعل کہتے ہیں. اور کسی کام کو بھی فعل کہتے ہیں لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا. کوئی بھی کام جیسے ہوا، کسی کام کو کرنا بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فعل کہا جاتا ہے. پر اس میں زمانہ نہیں ہوتا. جیسے کھانا کھایا، حامد نے کھانا کھایا. اب کب کھایا، کیسے کھایا، اس میں کوئی بھی وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم فعل کہتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے حامد آیا. اب اس میں حامد نے کھانا کھایا تو وہ فاعل ہو گیا. اب حامد روٹی کھا رہا ہے، شکیلہ دودھ پی رہی ہے. تو یہ موجودہ وقت کی بات ہو رہی ہے. حامد اسکول جا رہا ہے، اس میں موجودہ وقت کے بارے میں. سائمہ کلاس لے رہی ہے تو ابھی کلاس لی جا رہی ہے. تو اس میں مستقبلی فعل حال کی بات ہو رہی ہے. حال یعنی کہ ابھی کے وقت کی بات ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل میں تین چیزیں ہوتی ہیں: فعل، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کی کام کا اثر پڑتا ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا تو ایک بار وائے لکھ دیجیے. پھر ہم اس کے آگے دیکھیں گے فعل کی اقسام، کہ فعل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. اوکے. اب ہم دیکھیں گے فعل کی اقسام. فعل میں بس یہ تین ہی چیزیں یاد رکھنی ہے آپ سے ایگزام میں. ان تینوں سے کے اعتبار سے ہی سوال کیا جائے گا. اور فعل کی جو قسمیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو ہو سکتا ہے ایک جملہ لکھ کر دے دیا جائے اور اس میں سے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے اس میں فعل کی نشاندہی کیجیے، یا فاعل کی نشاندہی کیجیے، یا مفعول کی نشاندہی کیجیے. تو آپ کو یہ تینوں معلوم ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں گے کیا؟ فعل کی قسمیں، اس کی جو اقسام ہوتی ہیں. تو فعل کی اقسام سب سے پہلے ہم دیکھیں گے زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں زمانہ خاص ہے. زمانے کے اعتبار سے. زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہوتی ہیں. آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا. فعل کی کتنی؟ تین قسمیں ہوتی ہیں. پہلا ہے فعل ماضی، یعنی کہ اس میں پاسٹ کی بات ہوگی. پھر فعل حال یعنی کہ موجودہ وقت کی. اور تھرڈ ہوتا ہے مستقبل، یعنی کہ فیوچر.
کی بات ہوتی ہے. مستقبل یعنی کہ فیوچر. فعل ماضی جو پاسٹ ہے اس میں تھی، تھا، یہ آتا ہے. حال ابھی کی بات ہوگی، ہے. مستقبل ہوگا، ہوگی، ہوگا یا ہوگی. آپ لکھ لیجیے گا ہوگا یا ہوگی. تو یہ زمانے کے لحاظ سے ہے. فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. اس کے بعد یہ فعل کی تین قسمیں تھیں. اس میں گزرے ہوئے وقت کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ پی بنا لیں پاسٹ کی. فعل حال یعنی کہ ابھی کے وقت کی بات ہوتی ہے. مستقبل یعنی کہ اس میں فیوچر کی بات ہوتی ہے. اور اس میں پریزنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ابھی پریزنٹ میں کیا چل رہا ہے. ابھی آپ کی کلاس چل رہی ہے، کیا کل آپ کی کلاس ہوگی، کیا کل آپ کی کلاس ہوئی تھی. اس طریقے سے. اب اس کے بعد فعل کی اقسام کس کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے ہم. معنی کے اعتبار سے. معنی کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بھی تین ہیں. فرسٹ ہے فعل لازم. پہلے ہم ان کو لکھ لیں، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو تفصیل سے سمجھیں گے. فعل لازم، پھر فعل متعدی، پھر ہے فعل ناقص، یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ. فعل ناقص یا اس کو فعل مجہول بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول. یہ تین قسمیں ہوتی ہیں. کس کے اعتبار سے ہوتی ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے. زمانے کے اعتبار سے بھی تین ہوتی ہیں. معنی کے اعتبار سے بھی کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں. اور فاعل کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے فاعل کے اعتبار سے. اس کے اعتبار سے کتنی ہوتی ہیں؟ دو ہوتی ہیں. فرسٹ ہے فعل معروف. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں اسم کا پتہ، جس میں لکھ لیجئے جس میں اسم کا پتہ ہو. یہ فعل معروف اور دوسرا فعل مجہول. فعل مجہول. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسم کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اس میں اسم کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہم نے فعل کی قسمیں دیکھی، اقسام دیکھی. زمانے کے اعتبار سے کتنی؟ زمانے کے اعتبار سے تین. فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. اس کے بعد ہم نے معنی کے اعتبار سے دیکھی فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص. اس کے بعد ہم نے فاعل کے اعتبار سے دیکھی. فاعل کے اعتبار سے کتنی ہے؟ فاعل کے اعتبار سے دو ہیں. اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے زمانے کے اعتبار سے. اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے جائیں گے. زمانے کے اعتبار سے کتنی ہوتی ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے 6 ہوتی ہیں. زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہم نے وہی دیکھا تھا نا، تو ہم زمانے کے اعتبار سے جو ہوتی ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. ماضی متعلق، ماضی متعلق. سیکنڈ ہے ماضی قریب. تھرڈ ہے ماضی بعید.
فورتھ ہے ماضی استمراری، یہاں اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ففتھ ہے ماضی شرطیہ، پھر سکستھ ہے ماضی شاکیہ۔ اب دیکھیں یہ کس کے اعتبار سے ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے ہے۔ تو ماضی متعلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استعدادی، ماضی شرطیہ، ماضی شکیہ، یہ لکھ لیا آپ نے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے ہے۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ماضی متعلق کیا ہوتا ہے۔ یہ لکھ لیا ہو تو یس کر دیجئے۔ اوکے، چلیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نہیں، زمانے کے اعتبار سے دیکھیے، رکیے رکیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ہاں کوئی بات نہیں، میں سمجھاتی ہوں۔ اچھا، میں نے رب کر دیا وہ، کوئی بات نہیں، ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ جو ہم نے فعل کی اقسام دیکھی تھی زمانے کے اعتبار سے، وہ تین ہیں۔ تو اب جو ہم نے زمانے کے اعتبار سے تین دیکھی تھی نا، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، یہ اس کے اندر ہے۔ یہ ہم ابھی ماضی کے فعل ماضی کے اندر ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کے اندر میں یہاں پہ لکھنا بھول گئی، سوری۔ یہ جو ہے نا یہاں پر آپ لکھ لیں، یہ تو لکھا ہوگا آپ نے زمانے کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ماضی تھا، تو یہ ہم یہاں ماضی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم فعل حال کے اندر دیکھیں گے اور پھر ہم فعل مستقبل کے اندر دیکھیں گے۔ آیا سمجھ میں؟ زمانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد زمانے میں جو تین قسمیں ہیں نا، ماضی، حال، مستقبل، ان کے اعتبار سے ہم الگ الگ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کس کے اعتبار سے، ماضی کے اعتبار سے۔ تو یہ 6 قسمیں ہیں: فعل متعلق، فعل قریب، فعل بعید، فعل استمراری، فعل وہ شرطیہ، ماضی شرطیہ اور ماضی شکیہ۔ تو یہ 6 قسمیں ہو گئی اس کی۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے تفصیل سے سمجھیں گے۔ دیکھیے پہلا کیا تھا، ماضی متعلق۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کی خبر ہونا، لیکن کب کام ہوا ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ لکھیے اس میں کسی کی، اس میں کسی کی خبر تو ہوتی ہے، لیکن یہ کام کب ہوا کب نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا زمانہ ماضی میں ہو، نے کی صرف خبر ملتی ہے۔ کسی کی خبر ملنا یا ہونا، ملنا یا ہونا، اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ کام کو ختم ہوئے دیر ہوئی ہے یا نہیں، دیر
ہوئی یا وہ کام ابھی بھی ختم ہوا ہے. ہوئی یا کام ابھی کیا ہوا ہے ختم ہوا ہے. یہ لکھ لیا. ماضی متعلق اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا یا کسی بھی چیز کا ملنا یا ہونا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی کلاس چل رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کلاس ابھی ابھی کلاس چل رہی تھی یا پھر تو کب سے چل رہی تھی کب ختم ہوئی، اس میں ان دونوں باتوں کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہو رہا ہے. بس کام کے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی کام ہوا تھا. جیسے اسما آئی، اب وہ کب آئی کب نہیں آئی یہ جسٹ ابھی آ کر گئی ہے، اس میں یہ پتا نہیں چلتا ہے. اس کی مثال لکھ لیجیے. مثال ہے اسما آئی. ساجد آیا. ساجد آیا. تو اس میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ لوگ ابھی ابھی آئے تھے یا آ کر چلے گئے ہیں. بس اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کام ہوا تھا. یہ اس کی مثال ہے. یہ کیا تھا پہلے یہ سوری ماضی متعلق مجھے پہلے یاد آ جاتا ہے ماضی متعلق تھا یہ. اب دوسرا دیکھیں سیکنڈ والا کیا تھا. سیکنڈ تھا ماضی قریب. ماضی قریب. اب یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ کام ابھی ابھی ہوا ہے. اس میں علم کام کے ابھی ابھی یعنی کہ اسی وقت ہونے کا علم ہوتا ہے. جیسے کام ابھی ابھی ہوا ہے. عارف ابھی ہی آیا ہے. مثال لکھیے اس کی. عارف ابھی ہی آیا ہے. کلاس ابھی ہی شروع ہوئی ہے. آواز ابھی ہی آ رہی ہے جب سے آواز نہیں آ رہی تھی. اس طریقے سے اس میں ابھی ابھی کا علم ہوتا ہے. اس میں یہ جو آپ ابھی ابھی ہے نا اس پر انڈر لائن کر لیں. یہ اس کی پہچان ہے ماضی قریب کی. بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام بس ابھی ابھی ہوا ہی ہے. اس میں مطلب کام کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. فیضان آیا ہے. وہ دوڑ رہا ہے. میں نے کھانا کھایا ہے. ماضی متعلق کے آخر میں کیا آتا ہے اس میں ہے بھی آتا ہے. وہ ماضی متعلق میں آتا ہے اور یہ آپ لکھ لیجیے گا. اس میں آپ کو لکھوانا بھول گئی. اس کی پہچان ہے کہ اس میں ہے آتا ہے اور وہ بعد میں کیا بن جاتا ہے ماضی قریب بن جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے ماضی بعید. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا. جو ایک بار بتا دیں سمجھ میں آ رہا ہے نا. اوکے چلیے. تھرڈ ہے ہمارا ماضی بعید. ماضی بعید اس میں کیا ہوتا ہے وہ فعل جس کو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو. مطلب اس کام کو کرے ہوئے کیا ہو چکا ہے بہت وقت گزر چکا ہے. کام ہو چکا ہے. اس میں ایسا لکھے وہ فعل جس میں کام ہو چکا ہے.
مطلب اس میں کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، اسے ہم ماضی بعید کہتے ہیں۔ کیسے؟ اب ہم اس کو مثال کے طور پہ دیکھیں گے۔ اس میں کیا مثال آئے گی؟ یوسف آیا تھا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے نا ویسے بھی۔ اس سے پہلے سر نے پڑھایا تھا، اس سے پہلے یا پھر سر نے کلاس لی تھی، سر نے کلاس لی تھی۔ تو اس میں آخر میں اس کی پہچان کیا ہے؟ اس میں آخر میں ماضی بعید میں تھا، تھی، یہ والے جو ہے الفاظ یہ آتے ہیں۔ اس میں ماضی بعید میں وہ فعل جس میں کیا ہوتا ہے؟ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ یوسف آیا، میں نے کھانا کھایا، کل میں بازار گئی تھی، تو اس میں تھا، تھی، یہ سارے الفاظ آتے ہیں، یہ ماضی بعید کی پہچان ہے۔ اب اس کے بعد فورتھ تھا آپ کا، فورتھ کون سا تھا؟ ماضی استمراری، ماضی استمراری۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا نام ماضی تمام بھی ہے، لکھ لیجیے گا۔ اس کا دوسرا نام یہاں لکھ دیتی ہوں، ماضی تمام بھی کہتے ہیں اس کو، اس کو ماضی تمام بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ فعل ظاہر کرتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کچھ عرصے تک جاری رہا تھا، جیسے ہم ہر روز بس سے جایا کرتے تھے، وہاں روز کلاس میں مار کھایا کرتا تھا۔ تو اس میں گزرے ہوئے وقت کی بات ہوتی ہے، جو مطلب کام جو ہوا ہے اور بہت وقت گزر گیا ہے اور ابھی ابھی چل رہا ہو، جیسے کلاس 8 بجے سے چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن وہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کی تعریف ایسے لکھیں گے ہم، یہ فعل ظاہر کرتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کچھ عرصے تک جاری رہا، مطلب جو گزر چکا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کام کچھ عرصے تک، کچھ عرصے تک جاری تھا۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم استمراری کہتے ہیں، کہ ہم روز بس سے جایا کرتے تھے۔ اس میں دکھا رہا ہے نا کہ وہ کام کئی ٹائم تک چل رہا تھا، اب ہم روز 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 جا رہے تھے لیکن اب نہیں جا رہے ہیں۔ وہاں مار کھایا کرتا تھا، وہ پہلے کلاس میں پڑھائی نہیں کرتا تھا تو اسے ڈیلی پٹائی لگتی تھی، ڈیلی وہ مار کھاتا تھا، لیکن اب اسے پٹائی نہیں لگتی ہے۔ تو ایسا کام جو مطلب کہ ہو چکا ہو، گزرے ہوئے وقت میں، زمانے میں، ایک وقت کو جو بتا رہا ہے، اور وہ کام چلا ہو، اس میں تھوڑی سی کیا ہو، کنٹینیوٹی رہی ہو، اسے ہم کہتے ہیں ماضی استمراری۔ اب آپ کا ففتھ ہے ماضی شرطیہ۔ کیا ہے آپ کا ففتھ؟ ماضی شرطیہ۔ تو آپ کو اس کے نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ شرط ہوتی ہے اس میں۔ شرط
ہوتی ہے. اب اس میں کیسے شرط ہوتی ہے؟ مثال دیکھیں اس کی. کلاس کرو گے تو علم حاصل ہوگا. محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی. تو اس میں یہ تو، جو، ہو، یہ اس کی پہچان ہے. تھوڑا تم سمجھو تھوڑا ہم سمجھیں، اس طریقے کی کنڈیشنز اس میں آتی ہیں. کبھی کنڈیشن ہی ہے ایک طرح سے. یہ کیا ہے؟ اس میں کنڈیشن والے لفظ ہی آتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے ہم؟ شرطیہ. اس میں کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشن ہوتی ہے. ایسا ہوگا تو ہی ویسا ہوگا، ویسا ہوگا تو ہی ایسا ہوگا. تو اس میں تو، ہو، جو، اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ماضی شرطیہ. اب اس کے بعد 6 ہے آپ کا ماضی شرطیہ کے بعد کون سا تھا؟ ماضی شفیہ. اس میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اس میں بات کیا ہوتی ہے؟ ڈاؤٹ میں رہتی ہے. لکھ لیجیے، شک میں رہتی ہے. اس میں بات میں شک، یا کام میں، فعل میں کیا رہتا ہے؟ اس میں شک رہتا ہے. کیسے؟ اس کی مثال دیکھیں. آج سر کلاس میں آئے ہوں گے. ڈاؤٹ ہے. کیا سر کلاس میں آئے تھے؟ یہ بھی ڈاؤٹ ہے. سر کلاس میں آئے تھے. کیا کل کلاس ہوگی؟ تو اس میں کیا رہتا ہے؟ اس میں آپ کو ہمیشہ ڈاؤٹ ہی رہتا ہے. تو آج ہم نے دیکھیا کیا پڑھا؟ آج ہم نے فعل کی قسمیں پڑھی. فعل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے وہ دیکھا. فعل کس زبان کا لفظ ہے بتائیے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. اوکے، ویری گڈ. فعل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہم نے فعل کی جمع دیکھی تھی نا، افعال. ویری گڈ. اور فعل میں کون کون سی 3 چیزیں ضروری ہیں؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ جو کام کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں فعل میں؟ کام کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل، افعال، اور جس پر کام کا اثر ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. پھر ہم نے فعل کی قسمیں دیکھی، اقسام. تو زمانے کے لحاظ سے مفعول کہلاتا ہے. ویری گڈ. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل حال، اور فعل مستقبل. پھر معنی کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل لازم، فعل متعدی، اور فعل ناقص. اور فاعل کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں: فعل معروف، دوسرا فعل مجہول. اس کے بعد میں ہم نے سب سے پہلے زمانے کے لحاظ سے دیکھی تھی. تو ماضی کے لحاظ سے بھی، ماضی کے لحاظ سے 6 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ ماضی کے لحاظ سے 6 قسمیں ہم نے دیکھی تھیں. کون کون سی؟ ماضی متعلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شرطیہ، اور ماضی شکیہ. ایک بار ہم اس کو پھر سے دوہرا دیتے ہیں کہ ماضی متعلق جس میں کسی کام کی خبر ہوتی ہے لیکن کام کب ہوا ہے یہ پتہ نہیں چلتا. جیسے حامد آیا، اسماء اسکول گئی. کب گئی، کیا ہوا، اس میں کسی وقت کا پتہ نہیں چلتا. پھر ہوتا ہے ماضی قریب. اس میں پتہ چلتا ہے کہ کام ابھی ابھی ہوا ہے. عارف ابھی ابھی آیا ہے. اس طریقے سے. پھر ماضی بعید. اس میں پتہ چلتا ہے کہ کام ہو چکا ہے اور ابھی ابھی ہوا ہے یا کام ہو رہا ہے.
اس میں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے یوسف آیا تھا تو اس میں تھا تھی آتا ہے آخر میں. پھر ماضی استمراری، اس میں کام کیا ہوتا ہے، ہو چکا ہوتا ہے یا بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے. جیسے کلاس 8 بجے سے چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. پھر ماضی شرطیہ، اس میں شرط ہوتی ہے تو جو اس میں ہمیشہ کنڈیشن آتی ہے. اس کے بعد ماضی شکیہ، اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے ہمیشہ، کیا سر نے کلاس لی ہوگی، کیا کل بھی ہماری کلاس اسی وقت پر ہوگی. تو یہ ہمیشہ اس میں ڈاؤٹ میں رہتا ہے. آپ سب کو یہاں تک سمجھ میں آیا تو یس کر دیجیے. اور اس کے آگے کی کلاس آپ کی کل ہوگی. اب کل کی کلاس میں ہم دیکھیں گے، آج ہم نے پہلے ماضی کے اعتبار سے دیکھا تھا، کل ہم کس کے، فعل حال کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ فعل کی کتنے اقسام ہوتی ہیں. اوکے چلیے ٹھیک ہے. کل ہم کیا پڑھیں گے، کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے فعل حال کے اعتبار سے کہ اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. اوکے آج کی کلاس بس اتنی ہے. اوکے تھینک یو.